पैगम्बर ने अर्ज़ किया, اے میرے رب میری مدد فرما اس صورتحال میں کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ ارشاد ہوا تھوڑی ہی دیر میں وہ پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ پس سچے وعدے کے مطابق انہیں خوفناک آواز نے آ پکڑا، سو ہم نے انہیں خش و خاشاک بنا دیا۔ پس ظالم قوم کے لیے ہماری رحمت سے دوری محرومی ہے۔ پھر ہم نے ان کے بعد یکے بعد دیگر دوسری امتوں کو پیدا فرمایا۔ کوئی بھی امت اپنے وقت مقرر سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے، نہ وہ لوگ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے بہتر پہ اپنے رسولوں کو بھیجا۔ جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آتا وہ اسے جھٹلا دیتے، تو ہم بھی ان میں سے بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک در ہلاک کرتے چلے گئے، اور ہم نے انہیں داستانے بنا ڈالا۔ پس ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں روشن دلیل دے کر بھیجا۔ فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں کی طرف تو انہوں نے بھی تکبر اور رعونت سے کام لیا، اور وہ بھی بڑے ظالم اور سرکش لوگ تھے۔ سو انہوں نے بھی یہی کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے دو بشروں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کی قوم کے لوگ ہماری پرستش کرتے ہیں۔ بس انہوں نے بھی ان دونوں کو جھٹلا دیا، سو وہ بھی ہلاک کیے گئے، لوگوں میں سے ہو گئے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں، اور ہم نے ابن مریم عیسیٰ کو اور ان کی ماں کو اپنی زبردست نشانی بنایا، اور ہم نے ان دونوں کو ایک ایسی بلند زمین میں سکونت بخشی جو بآسائش آرام رہنے کے قابل بھی تھی۔ وہاں آنکھوں کے نظاروں کے لیے بہتے پانی یعنی نہریں، آبشاریں اور چشمے بھی تھے۔ ایسی پیاری جگہ ان کو رہائش دی۔ اے رسول اعظم، تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھایا کرو جیسا کہ تمہارا معمول ہے، اور نیک عمل کرتے رہو، بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اس سے خوب واقف۔ سبحان اللہ۔ بے شک میں جو عمل بھی تم کرتے ہو اس سے خوب واقف ہوں، اور بے شک یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، سو مجھ سے ہی ڈرا کرو۔ بس انہوں نے اپنے دین کے امر کو آپس میں اختلاف کر کے فرقہ کر ڈالا۔ ہر فرقہ والے اس قدر دین کے حصے سے جو ان کے پاس ہے خوش ہیں۔ بس آپ ان کو ایک عرصہ تک ان کے نشہ جہالت اور ضلالت میں چھوڑے رکھیے۔ کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں مال و اولاد کے ذریعے ان کی مدد کر رہے ہیں تو ہم ان کے لیے بھلائیوں کی فراہمی میں جلدی کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے رب کی خشیت سے مضطرب اور لرزہ رہتے ہیں، ڈرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اتنا کچھ دیتے ہیں جتنا وہ دے سکتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے دل خائف رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، کہیں یہ نہ مقبول نہ ہو جائے، یا اللہ ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ یہی لوگ بھلائیوں کے سمیٹنے میں جلدی کر رہے ہیں، اور وہی اس میں آگے نکل جانے والے ہیں۔ اور ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی استعداد کے مطابق، یعنی اس بندے پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتے کہ جتنا وہ سہ نہ سکے۔ اللہ بندے کی استعداد کے مطابق ہی اس پہ بوجھ ڈالتا ہے یا غم ڈالتا ہے۔ ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی استعداد کے مطابق، اور ہمارے پاس نوشتہ اعمال موجود ہے جو سچ سچ کہہ دے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے دل اس قرآن کے پیغام سے غفلت میں پڑے ہیں۔ ان کے دل قرآن کے پیغام سے، کتنا پیغام ہم نے سنا ہے مگر سنیے عمل کوئی نہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ تو یہ غفلت ہی ہے، پھر اور کیا ہے؟ اور اس کے سوا بھی ان کے کئی اور برے اعمال ہیں جن پر وہ عمل پیرا ہیں، یہاں تک جب ہم ان کے امیر اور آسودہ حال لوگوں کو عذاب کی گرفت میں لیں گے تو اس وقت وہ چیخ اٹھیں گے۔ ان سے کہا جائے گا تم آج مت چیخو، بے شک ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ بے شک میری آیتیں تم پر پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو تم ایڑیوں کے بال الٹے پلٹ جایا کرتے تھے، اس سے غرور و تکبر کرتے ہوئے رات کے اندھیرے میں بےہودہ گوئی کرتے تھے۔ سو کیا انہوں نے اس فرمان الہی میں غور و خوض نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا سو اس لیے وہ اس کے منکر ہو گئے، یا یہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو جنون لاحق ہو گیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر تشریف لائے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے۔ اور اگر حق تعالیٰ ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو سارے آسمان اور زمین اور جو مخلوقات موجودات ان میں ہیں سب تباہ و برباد ہو جاتے، بلکہ ہم ان کے پاس وہ قرآن لائے ہیں جس میں ان کی عزت، شرف اور ناموری
नामरी का राज है, सो वो अपनी इज्जत ही से मुंह फेर रहे हैं। क्या आप इनसे तबलीग रिसालत पर कुछ उजरत मांगते हैं? अल्लाह के नबी कहते हैं मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा भी नहीं, आपके तो रब का अजर ही बहुत बेहतर है और वो सबसे बेहतर रोज़ी रसा है। और बेशक आप तो इन्हीं के भले के लिए इन्हें सीधी राह की तरफ बुलाते हैं, और बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो ज़रूर सीधी राह से कतराए रहते हैं। और अगर हम इन पर रहम फरमा दें और जो तकलीफ़ इन्हें लाहक है इसे दूर कर दे तो वो भटके हुए अपने सरकशी में मज़ीद पक्के हो जाएंगे। और बेशक हमने इन्हें अज़ाब में पकड़ लिया, फिर भी उन्होंने अपने रब के लिए आजिज़ी इख्तियार ना की, ना वो इसके हुज़ूर गिड़गिड़ाए, यहाँ तक कि जब हम इन पर नहायत सख्त अज़ाब का दरवाज़ा खोल देंगे तो इस वक्त इसमें इंतहाई हैरत से साक़त मायूस पड़े रहेंगे। वही है जो तुम्हारे लिए कान और आँखें और दिल दिमाग रफ्ता रफ्ता वजूद में लाया, मगर तुम लोग बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो। और वही है जिसने तुम्हें रोए ज़मीन पर पैदा करके फैला दिया और तुम इसके हुज़ूर जमा किए जाओगे। वही है जो ज़िंदगी बख्शता है और मौत देता है, और शब व रोज़ का गर्दिश करना भी इसी के इख्तियार में है। सो क्या तुम समझते नहीं? तुम क्या समझते नहीं हो? बेशक ये लोग भी इसी तरह की बातें करते हैं जिस तरह की अगले काफिर करते रहे हैं। ये कहते हैं जब हम मर जाएंगे हम खाक और बसीदा हड्डियाँ हो जाएंगे, तो क्या हम फिर ज़िंदा करके उठाए जाएंगे? बेशक हमसे भी और हमारे आबाओ अजदाद से भी पहले यही वादा किया जाता रहा है। ये बातें महज पहले लोगों के अफसाने हैं। इनसे फरमाइए कि ज़मीन और जो कोई इसमें रह रहा है सब किसकी मिल्क है? अगर तुम कुछ जानते हो। वो फ़ौरन बोल उठेंगे कि सब कुछ अल्लाह का है। तो आप फरमाएं फिर तुम नसीहत कबूल क्यों नहीं करते? जब सब कुछ अल्लाह ने दिया तो फिर नसीहत भी अल्लाह ताला की है ना, तो अल्लाह ताला की बातें जो है जब वो खुदा दे रहा है तो फिर उसकी बात भी मानो। जिसका खाते हैं उसी के गुण गाते हैं ना। और इनसे दरियाफ़त फरमाइए सातों आसमानों का और अर्श अज़ीम यानी सारी कायनात के इक़्तिदार आला का मालिक कौन है? आसमान ज़मीन का मालिक कौन है? इनसे पूछो ज़रा। वो फ़ौरन कहेंगे ये सब कुछ अल्लाह का है। तो आप फरमाएं फिर तुम डरते क्यों नहीं हो? आप इनसे फरमाइए वो कौन है जिसके दस्ते कुदरत में हर चीज़ की कामल मलकियत है, और जो पनाह देता है और जिसके ख़िलाफ़ कोई पनाह नहीं दी जा सकती। अल्लाह ही पनाह देता है, अल्लाह के ख़िलाफ़ कोई पनाह नहीं दे सकता। अगर तुम कुछ जानते हो। वो फ़ौरन कहेंगे ये सब शाने अल्लाह ही के लिए हैं। तो आप फरमाएं फिर तुम्हें कहाँ से जादू की तरह फ़रेब दिया जा रहा है? बल्कि हमने इन्हें हक़ पहुँचा दिया, बेशक वो झूठे हैं।